ذی وقار ماہ شعبان المعظم دا آخری جمعہ مبارک ہے اور انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ ماہ رمضان المبارک ہوگا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے ماہ شعبان المعظم ختم ہونے والا ہوتا سی تے اپنے پیارے صحابہ کو فرمانا صحابہ تیاریاں کرو کی کرو تیاریاں کرو جس طرح مثال میں عرض کرا کسی بزرگ نے آنا ہوئے کسی پیر صاحب نے آنا ہوئے سید صاحب نے آنا ہوئے کسی عزیز نے آنا ہوئے تے کارا لے کے آتے نے تیاریاں کراوے کار سجاؤ سجاوٹ کرو راہ سجاؤ واتر کرو کہ ساڑھے کو مہمان آ رہے ہیں یاد جس مہمان دی میں تو انگال عرض میں کرنا یا اس مہمان نے کسی اور بندے نہیں دسیا اللہ دے نبی نے دسیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاریاں کرو عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی وجہ ہے کیا وعیدہ نزول ہونے والا ہے کیا وعیدہ نزول ہونے والا ہے کہ تسی فرما رہے ہو تیاری کرو تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تسا وہ استقبال کرنا ہے انہیں تو آنو ملنا ہے تسا انہوں ملنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیتا یا رسول اللہ کیا وعیدہ نزول ہونے والے سردار نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی لشکر آ رہے ہیں اور جنگ کر رہی ہے تسی فرما رہے ہو تیاری کر لو تیار ہو جاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم نہیں یارو صحابہ سن کیسی شان والے سن صحابہ ہوتا دے مقدرات نصیبت قربان جاوا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی ارے خدا کا نام لیتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی خدا کا نام لیتے سن سرکار دی دید کرتے سرکار دی دید تے انہوں نے عید کہ یا رسول اللہ قدم تو آٹی اسی دے آنے نہ عاشق کدی خواب میں سرکار دی دید ہو جائے تو ساڑھی عید ہو جائے یا رسول اللہ کدی تو آٹی عید ہو جائے تو ساڑھی عید ہو جائے اللہ اکبر کبیر صحابہ سامنے بیٹھ کے عید کرتے سن ایک نا مجذوب بندہ گلیاں جو پھردا سی تے ہر بندہ جڑا لگے میں پوچھنا کلا کے سائیں عید کدا درویش مجذوب بندہ معین بیگ ملا تے انہوں پوچھا عید کدا کسی نے آکھنا ہے روزے آمدے نے میں روزے تو بعد عید ہونی قاری صاحب ملے دے نا پوچھا سائیں عید کدا یہ نا اپنے صاحب میں جو سمجھ نہ داسڑنا پیر صاحب کو پوچھا انہوں اپنے صاحب نے دسنا اوہ درویش نے آئیتے ایک دن خواجہ غلام فرید کوٹ مکھناری سرکار نے مل دیا سبحان اللہ لیکن لی سبحان اللہ اونچی بولو سبحان اللہ وہ گالشت دی ہے نا عاشقہ دی گال ہے تے عاشقہ لفر انداز بھی عاشقہ ہونا چاہیے تھا تو اڈا بھی مل گیا کو سبحان اللہ خواجہ غلام فرید کوٹ مکھناری سرکار آپ کو ہمارا پوچھنا ہے سائیں عید کدا آپ نے وہ جواب دیتا فرمایا ماہی ملے جدا آپ نے دیا کیا میں روزے ہم دینے پہ روزے رکھنے گا تو ایک بات ہی تو لگی نہیں آپ وہ دیگال سمجھ گئے ساتھ نبی وہ کیڑی عید پہ پوچھتا ہے کہتے ہیں سائیں عید کدا فرمایا ماہی ملے جدا کہ اس درویش نے گال پھر نہیں چھڑی انہیں آکھا ماہی ملے کدا ماہی ملے کدا تے آپ نے جواب دیتا میں مرے جدا
میں کیا ماہی ملے جدا فرمایا میں مرے جدا تو صحیح میں کدو مر دیئے میں مرے جدا انہیں پھر اگلا سوال کرنا میں مرے جدا آپ نے فرمایا مرد ملے جدا عید بھی تائی ہوتی ہے میں بھی تائی مرتی ہے جب کوئی مرد ملے صحابہ اکرام حضور دے سامنے بیٹھ کے تے نالے دید کر دینے نالے عید کر دینے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی ارے خدا کا نام لیتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی صحابہ حضرت عمر فاروق کردنا آقا کیا کوئی وعیدہ نزول ہونے والے فرمایا نہیں یا رسول اللہ کوئی لشکر آ رہی ہے جنہی آپ نے بکیاری کر رہا فرمایا نہیں یا رسول اللہ نے کی وجہ ہے کون آمن والا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو ماہ رمضان مبارکہ برکتہ والا شانہ والا مہینہ ماہ رمضان المبارک آ رہے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اس ماہ مقدس کی پہلی جڑی رات ہے جو چند نظر آمدہ رات شروع ہوتی ہے اودوں تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتہ شروع ہو جاتی ہے برکتہ شروع ہو جاتی ہے فرمایا جو چند نظر آمدہ رات شروع ہوتی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت دے دروازے کھل جاتے ہیں بخششاں دے دروازے کھل جاتے ہیں میری امت دے رب تعالیٰ دی مغفرت اس طرح مستی ہے بخششاں اس طرح مستی ہے پانی دیا قطریاں دے نالو زیادہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جو سب نظر آ جاتا ہے مہینہ ماہ رمضان مبارک شروع ہو جاتا ہے تو جنت دے سارے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم دے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے لئے سرکار نے فرمایا صحابہ تیاری کر وہ شان والا مہمان آ رہا ہے ماہ رمضان مبارک آ رہے ہیں عظمت والا برکت والا مہینہ آ رہے ہیں کہ دعا کرو سرکار دیئے دعا جیڑی سرکار دعا فرمانے ہوتے سر سماعت فرماؤ نصیبی دعا کریے اللہم بارک لنا فی رجب ورمضان وشعبان وبلغنا رمضان سرکار دعا کرتے یا اللہ ماہ رجب وچ اور ماہ شعبان المعظم وچ سانو برکتاں عطا فرما تے خیر و عافیت دے نال ماہ رمضان تک پہنچا ذرا کو آمین آمین کسی بھی سرکار دی سنت ادا کری کہ یا اللہ سانو رجب وچ جڑا گزر گیا اس وچ برکتاں اور جڑا گزر گیا ماہ شعبان دے وچ سانو برکتاں عطا فرما تے خیر و عافیت دے نال ماہ رمضان تک پہنچا پتہ نہیں ٹائم دا کس ویلے کس طرح دا بندے دے ٹائم آ جائے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزاں تو پہلے انہاں دی قدر کر لو تین چیزاں تو پہلے تین چیزاں دی قدر کر لو فرمایا بیماری تو پہلے صحت دی قدر کر لو سانو پتہ کہ نہیں نا انہاں تو باہر نکلنا نہیں نکلنا کی حالات بن جان گے ساڈے بھائی غلام مرتضی صاحب نے ساڈے سامنے مثال ہے پچھلے سال خیر رفیق صاحب چھٹی پر انہوں کی حالت ہے کہ روزہ رکھن دی بھی حالت نہیں برات جڑی نظر آ رہی مثال دینا مطلب ہے کہ جو سرکار نے فرمایا حق سچ بیان فرمایا بیماری تو پہلے صحت دی قدر کر لو تو انور آپ نے صحت دیتی ہے کوئی جیسے بھی نوجوان سب دیکھے نے جڑے تندرست ہوندے آتے نے نہیں اسی بیمار آ اسی نہیں روزہ رکھ سکتے اسی صحت نہیں ٹھیک ہے میں کہا توبہ کر اللہ کو معافی مانگ کہ تیرے تو وقت آ جائے کہ تم کی بیمار ہو جائے حضرات دیوکار سرکار نے فرمایا بیماری تو پہلے صحت دی قدر کر لو اور فرمایا مصروفیت تو پہلے فراغت دی قدر کر لو تے موت تو پہلے زندگی دی قدر کر لو
جڑے ٹر گئے نے وہ آندے نے یا اللہ کدی ایک واری ٹورے نا سانو واپس ایک واری دنیا تے بھیجے نا ہن اسی اللہ نہیں کریے ہن تے اور کام اسا کرنا ہی نہیں مسیتی بیٹھے رہاں گے نفل پڑھتے رہاں گے نمازاں پڑھتے رہاں گے پر پھر وقت نکل گیا واپس نہیں آتا جڑا ایک واری ٹر گیا انہیں واپس دنیا تے نہیں آنا تو میاں صاحب نے فرمایا سی موئے بندے کبھی زندہ نہیں ہوتے زندہ نے بھی مر جانا سوکھے درخت کبھی ہریاں نہیں ہوتے تے ہریاں بھی سک جانا مویا بندیاں کبھی زندہ نہیں ہونا تے جندیاں نے بھی مر جانا انہاں سے ہی ادھر جانا انہاں واپس نہیں آنا فرمایا اس کلے موت تو پہلا جڑا نا زندگی دی قدر کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے دعا کرتے ہیں یا اللہ رجب وچ اور شعبان وچ سانو برکت عطا فرما خیر و عافیت دے نال ماہ رمضان تک پہنچا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اگے اللہ کریم سانو توفیق عطا فرمائے آج تو اسی نیت کر لیے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ تو زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرا گے آخو انشاءاللہ کیونکہ نیت جڑی نا بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات فرمایا عملہ دا دار و مدار نیتاں تے جس طرح کی تہاڈی نیت ہونی ہے وہ وجہ تانوں ادھر ملنا ہے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب اس گل فرماتے سونی سونی نیتاں کا اچھی اچھی نیتاں کر لو الحمدللہ جیسی نیت کرنے ہیں کہ قرآن پاک دی زیادہ تلاوت کرا گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرا گے اور یار قرآن پاک دی دیکھو نا تلاوت کرنا تے بڑا اونچا کام ہے صرف زیارت ہی بندہ کر لینا رب انہوں بھی محروم نہیں رہ دیتا انہوں بھی رب تعالی محروم نہیں رہن دیتا ساڑھے جناب والا صبح پنجاب دا ایک واقعہ ہے ایک بابے رسال بڑے نیک ساڑھے چنگے سن سادہ زندگی گزار والے دکان رکھی ہوئی ہے کام کرتے نے دکان رکھی ہوئی ہے ٹائم دے ٹائم نماز پڑھتے نے جناب اور نیک کام کوئی مل جائے کہ وہ کر لیتے نے اللہ اللہ کر دیا آخر کی ہوندہ ہے وہ ٹائم آ گیا جڑا میرے تے تیرے تے بھی آ جانا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت تحت بابے جناب والا موت دا ذائقہ چکھیا دنیا تو ٹر گئے دنیا تو پردہ کر جاندے نے یار بیلی آئے سنگی ساتھی آئے سارے نے آگے غسل دیتا ہے نوہا تو آکے جناب والا نوہا تو آکے غسل کرا کے منیت چک کے لے کے جا رہے نے کلمہ شریف دا مرد جاری ہے اپنی جوانی تے مان نہ کری ایک دن یوں بھی آوے گا تے تمہیں مڈیا تے چوکے لے جان گے کریمان نہ دنیا پانی دا چھاڑ فخر غرور جوانی دا کی امام صاحب نے نماز جنازہ ادا کی ہے نماز جنازہ پڑھنے تو بعد قبر کے اندر رکھ دیتا گیا ہے جناب والا قبر وچوں خوشبوواں دے لے آ رہے
قبر دے وچوں خوشبو دے اُلے آ رہے نے کستوری تے عمر دی خوشبو آ رہی ہے ہن جڑا جنازہ پڑھن جایا ہے دفن پہ کر دے نے لوگ نام پہ آندے نے بڑی خوشبو آ رہی ہے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے دفن کرنے تو بعد جا مٹی پا دیتی پھر بھی قبر وچوں خوشبو آ رہی ہے جناب والا خوشبو ہوئی آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے اے جناب والا قادی خوشبو ہے سماعت فرمایا جے جس میں جناب والا لوگ کرنے میں کیا کہ بابے رضی قبر وچوں خوشبو آتے ہوئے آ رہے ہیں پنڈ والے لوگ کٹھے ہو گئے بابے رضی گھر جاؤں گے جا کے پوچھئے تیسے بابا ایسا کیڑا عمل کر رہا سی جس میں گھر گئے گھر والا نے دسے آئے بابے ری بڑے ساتھے سنونا کی اس گلدتے سانو ہی پتہ ہے اے نماز پڑھتے سن لوگ آگے اس گلدتے سانو ہی پتہ ہے اور کوئی گل دسو کو خاص جڑا عمل کر دے ہوتے سن گھر والے آتے سے بابا بڑا نیک سی بڑا چنگا بندہ سی بڑا جناب والا نیکیاں کرنے والا سی نماز پڑھنے والا سی ساتھی طبیعت دا مالک سی لوگ آگے ساری گلاں دا سانو بھی پتہ ہے کوئی خاص عمل جڑا بابے نہیں کرتے ہوتے سن او عمل دسو نا گھر والے نے آکھیا بابا قرآن کوئی نہیں سی پڑھیا دل کا کچھ بابے ری قرآن کوئی نہیں سن پڑھے حفظ دی مندور دی گل نادرہ بھی کوئی نہیں سن پڑھے خدا کا پھر بابے ری کی کر دے سن گھر والے نے دسیا پر قرآن نال پیار بڑا سی بابے رادو قرآن دے نال پیار بڑا سی بابے ری قرآن لے کے پہلے جناب والا چومے لے چوم کے اکھا دے نال آنے لے پھر اپنے سینے دے نال آنے لے پھر جناب والا قرآن کھول کے نا اج سامنے رکھ لیندے لے سامنے رکھ کے بابا قرآن تے کوئی نہیں سی پڑھیا قرآن نال محبت بڑی کر گئے اے جناب والا اگلا پھیری جاندا ہے بابا اگلا پھیری جاندا ہے قرآن پاک دے اگلا پھیری جاندا ہے پھر دیاں اکھاں وچوں بابے دے آنسو آ جاندے نے رو کے کی آندے نے جو میرے رب نے آکھیا ہے سچ آکھیا ہے خدا کہ جو میرے رب نے فرمایا ہے اس قرآن دے اندر کتاب دے اندر سچی فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ گھر والے نے دسیا ہے بابا نے پیار دے نال قرآن کھول گئے آمدہ قرآن کوئی نہیں پڑھنا ہوتے ویک بھی پڑھنا کوئی نہیں آمدہ جناب والا اگلا پھیری جاندہ ہے 17 لینا تے اگلا پھیری جاندہ ہے کہ بابا کمیں جو آنسو آئی جاندہ ہے رو رو کے آمدہ جو میرے رب نے آکھیا ہے سچی آکھیا ہے جو میرے رب نے ساڑھے واسطے اقامات بھیجے نے وہ سچی فرمایا یار سادہ بندہ نہیں میں یار کہتے نے نا بزرگ کہتے نے اگے گھر کچے ہوندے سن ایمان بولو بولو ایمان پکے ہوندے سن گھر پکے ہو گئے نے ایمان کچے ہو گئے نے اور علم تے جناب بڑا ہو گیا عمل کوئی نہیں ہر بندہ جتنا گل کرو گے آکھے گا مینوں پتہ ہے میں تواڈے نال بہتا جاننا ہے پر عمل کوئی نہیں او بابے علی پڑھے کوئی نہیں قرآن پر ادب بڑا کرنے لے محبت بڑی قرآن دے نال کرنے لے جناب والا گھر والے نے دسیا 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے بابے قرآن لے کے ایندی جناب بسم اللہ پڑھ کے 17 دے غلام پھیر دے جاندے سن تے آخر تے آتے کی جو میرے رب نے آکھیا ہے سچی فرمایا ہے جناب والا پھر قرآن بند کرنا اکھاں دے نال لا کے سینے دے نال لا کے پھر اوتے الماری وچ رکھ دینا تے سارے پنڈ والے نے آکھیا ہاں اے بابے دا عمل ہے جدی وجہ تو رب تعالی نے اودی قبر نو وی خوشبوواں دا حلہ بنا دتا ہے سبحان اللہ انج لگدا ہے کوئی ایتھے باغ لگے گلاب دا یا چمیلی دا باغ ایتھے لگیا ہے جڑی خوشبو اتنی آ رہی ہے
اللہ اکبر کبیرہ. یار ایک اس بندے دی گل ہے جن نے قرآن پڑھیا کوئی نہیں. قرآن تے صرف 17 دے اولا پیری جاندہ بسم اللہ پڑھی جاندہ ہے. کیا ہوتا ہے جو میرے رب نے کیسا کیا کیا ہے. پھر اس بندے دی کی شان ہوئے گی جڑا اپنے بیٹے قرآن پڑھتا ہوئے گا. پھر اس بندے دی کی شان ہوئے گی جڑا قرآن صرف پڑھتا نہیں ترجمہ بھی پڑھتا ہے سمجھتا بھی ہے. پھر صرف سمجھتا نہیں وہ دیتے عمل بھی کرتا ہے. جڑا بندہ عمل کرتا ہے او دے واسطے میاں محمد بخشا بار پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے قرآن اے قرآنی شیشہ اے قرآن یارو قرآنی شیشہ حق دارا وکار لے جیڑا پر اس نو عمل کماوے او سدھا جنت جا. فرمایا جیڑا اینو قرآن نو پڑھ لوے او دے تے عمل کر لوے وہ سیدھا ہی جنت میں جائے. پتہ چل گیا جے بندہ صرف قرآن دے نال اینا پیار کرے زیارت صرف قرآن دی کرے تے 17 تے اگلا پھری جائے بسم اللہ پڑھی جائے تے آنکھیں محبت دے نال شوق دے نال جو میرے رب نے آنکھیں صحیح آنکھیں تے یار پھر جنہاں نو شعور رب نے عطا فرمایا جنہاں نو رب نے علم عطا فرمایا پھر وہ پڑھ سکتے ہیں قرآن دی تلاوت بھی انشاءاللہ سا کرنی ہے. آئی تو نیت کر لو ماہ رمضان مبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ سے زیادہ تو زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کرنی. اللہ دی بارگاہ میں دعا رب ذوالجلال ساڈیاں نیتاں قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور دا صدقہ سانو خیر و عافیت دے نال جڑی دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں گے سن ایک دفعہ پھر کر لیے کہ یا اللہ سانو رجب وچ اور ماہ شعبان وچ برکتاں عطا فرما اور خیر و عافیت دے نال ماہ رمضان تک پہنچا. سارے بولو آمین. اللہ دی بارگاہ وچ دعا رب ذوالجلال سانو سب نو خوب تیاری کرنے دی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان مبارک دی تیاری کریے تے تاکہ کوئی بھی گھڑی ایسی نہ ہوئے کہ جڑی اسی غفلت وچ گزار دئیے گناہ تو بچ دئیے. بس دیکھو نا بندہ نیکی نہیں پہ کردا روزے دی حالت وچ تے او دی تامی نیکی لکھیا جا او دیاں تامی نیکی لکھیا جا رہی ہے. گناہ نہ بندہ کرے بندہ کہ گناہ کرا تو پھر بھی نیکی نہیں پھر ڈبل جس طرح ثواب زیادہ ہونا ہے اس طرح گناہ بھی زیادہ ہونا ہے. لہذا جے اگر بندہ نہیں پہ کچھ نیکی نہیں پہ کردا سنتا ہے تامی عبادت چلتا پھر جب تامی عبادت وچ ہوگا لکھیا جا روزے دار دے. لہذا پھر سانو نیت کرنی چاہیے انشاءاللہ اسی چلتے ہیں پھر دیا درود شریف پڑھنا توبہ استغفار کرتے رہو گے. کل شریف جنہوں زیادہ بھی آتا قرآن کا کل شریف کا آتا نا کل شریف پڑھتے رہو الحمد شریف پڑھتے رہو. پھر انشاءاللہ اس قرآن پاک کا صدقہ قیامت کا دن اس لیے ہوئے گا نا رب تعالیٰ فرمائے گا ماہ رمضان جا جنت میں قرآن جنت میں جا قرآن آنکھیں گا نہیں اللہ میں کلیہ نہیں جا. رب فرمائے گا کس طرح جائے گا قرآن پاک عرض کرے گا مولا سارے سو جاتے سن ایک بندہ اٹھ اٹھ کے میری تلاوت کرنا یا اللہ میں بھی سفارش کرنا ہے تو میں اس بندے کو جنت عطا فرما پھر میں جنت میں ماہ رمضان بندے کی سفارش کرے گا یا اللہ میں کلیہ جنت وچ نہیں جانا. کئی لوگ ایسے سن جنہیں جڑے دنے بھی کھاتے سن کوئی زار کھاتے سن کوئی اندر باڑ کے کھاتے سن. ارے یا اللہ اے بندہ سی جڑا طلوع آفتاب یعنی صبح تو لے کے تے شام تک غروب آفتاب تک یا اللہ نے کبھی کوئی چیز نہیں سکھاتی روزہ رکھدا سی میں بے لجا کری لجپالا یا اللہ میری سفارش اس بندے دے حق وچ قبول فرما تے اس کو جنت عطا فرما. حدیث پاک میں چلتا ہے رب تعالی قرآن دی بھی سفارش قبول فرمائے گا ماہ رمضان دی بھی سفارش
خالص قبول فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال سن خوب تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساڈے ایک بھائی نے زاہد صاحب دبئی تو انہوں نے 5000 روپیہ مسجد رنگ واسطے پیش کیتا ہے. 5000 روپیہ انہوں نے زاہد صاحب نے دبئی تو پیش کیتا ہے. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ انہوں نے حصہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قرآن کریم انشاءاللہ ایک دو بندے نہ گل چل رہی ہے, انشاءاللہ ہمارا کا کام شروع ہو جائے گا. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچائے, اور جڑے حضرات خدمت پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.